ہمارے اندر داخل ہوتے ہی ایک دم خاموشی چھا گئی۔ لوگ ہمیں غور سے دیکھ رہے تھے، لیکن شہباز خان سب سے بے نیاز کوئی خالی میز تلاش کر رہا تھا۔ پھر اس نے ایک میز منتخب کی اور اس کی طرف چل پڑا۔ ہم بھی اس کے ساتھ تھے اور پھر ایک کھڑکی کے نزدیک خالی میز پر ہم بیٹھ گئے۔ کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد ہم نے چاروں سمت نگاہیں دوڑائیں۔ خاموشی ابھی تک طاری تھی۔ ہال میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ ہی مسلح تھے۔ تقریباً سب ہی کی کمر سے پستول کی پیٹی لٹک رہی تھی اور ان میں مختلف سائز کے پستول تھے۔ بہت سے لوگوں کے پاس رائفلیں بھی تھیں، گویا ہتھیار یہاں عام تھے۔ ہم نے اپنی رائفلیں اپنے قریب رکھ لیں۔ اسی وقت میں نے تالوت کی ہلکی سی آواز سنی، راسم، اور میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، لیکن تالوت نے اتنے دھیمے لہجے میں کوئی بات کی کہ میں سن نہ سکا۔ بوڑھا شہباز خان حال میں نگاہیں دوڑا رہا تھا اور ہماری طرف متوجہ نہیں تھا، اور پھر تالوت خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے اشارے سے پوچھا کہ وہ راسم کو کیا ہدایات دے رہا تھا، اور اس نے لاپرواہی سے گردن ہلا دی۔ بہرحال میں مشکوک ہو گیا تھا، نہ جانے تالوت نے راسم کو کیا ہدایات دی تھی۔ کیا بات ہے خان بابا، خاموش کیوں ہو؟ چند منٹ کے بعد تالوت نے پوچھا اور بوڑھا چونک کر ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں دولت خان کے آدمیوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ اوہ، ان میں کوئی ہے؟ نہ جانے کتنے ہوں گے، لیکن اس خنزیر توریز کو میں پہچان رہا ہوں جو بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن آج بھی جوانوں کے سے انداز میں بیٹھا ہے۔ شہباز خان نے کینہ توز نگاہوں سے ایک طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کون سا ہے؟ وہ جس نے اپنی کلہ کا ترا 1 فٹ اونچا رکھا ہے، اور ہم نے ایک تندرست و توانا بوڑھے کو دیکھا جس کے چوڑے چہرے پر زخم کا گہرا نشان تھا۔ بوڑھا شکل اور آنکھوں سے کافی خونخوار معلوم ہوتا تھا۔ خوب، تو پہلے اسے مارو خان بابا، تالوت نے کہا۔ نہیں، میں اس چھچھورے پر اس وقت تک ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک وہ میرے مقابل نہ آئے۔ میں تو گلباغ خان سے معلوم کروں گا کہ میرے بیٹے کو کس طرح قتل کیا گیا۔ تو کیا وہ اس کے بارے میں جانتا ہوگا؟ اس کے علاوہ اور کون جانے گا؟ شہباز خان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیا وہ بھی ان لوگوں میں موجود ہے؟ نہیں، چور اندر ہوگا۔ تالوت نے گردن ہلائی اور اسی وقت ایک بوڑھا بیرا ہمارے پاس آ گیا۔ قہوہ پینا ہے خان؟ لاؤ، شہباز خان نے بھاری آواز میں کہا۔ کون سی بستی سے آئے ہو؟ تمہاری شکلیں ہمارے لیے اجنبی ہیں، بیرے نے کہا، اور شہباز خان بھویں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا قہوے کے پیسوں کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے؟ اس نے خونخوار لہجے میں کہا۔ اجنبی لوگوں کے بارے میں ہم ضرور معلوم کرتے ہیں، بیرے نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کیوں، وہ چور دولت خان کسی سے خوف زدہ ہے کیا؟ شہباز خان نے کہا، اور بیرا چونک کر اسے گھورنے لگا۔ ہاں، میں جانتا ہوں تم دولت خان کے کتے ہو، اسی کے اشارے پر دم ہلاتے ہو، شہباز خان نے حقارت سے کہا۔ یہ گلباغ خان کا حکم ہے۔ وہ بغیرت بھی اب حکم دینے کے قابل ہو گیا؟ کیوں نہ ہو، اس نے دولت خان کو لڑکی پیش کی ہے۔ بیرا آگ کی طرح سرخ ہو گیا تھا، پھر وہ خاموشی سے مڑا اور واپس چلا گیا۔ شہباز خان تیکھی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اب وہ چوہا بل سے نکل آئے گا، اس نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کی طرف دیکھا اور اپنے پستول کے دستے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ باہر برف اور زور سے پڑنے لگی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اب یہ سفید برف خون سے رنگین ہو جائے گی، ہنگامہ ضرور ہوگا، اور میرا خیال غلط نہ تھا۔ ہال کے ایک دروازے سے جس میں بیرا داخل ہوا تھا، ایک میلے رنگ کا خوفناک شکل والا آدمی باہر آیا۔ اس کے پیچھے 2 مسلح جوان تھے اور بیرا اس کے ساتھ تھا۔ باہر نکل کر اس نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں اور بیرے نے انگلی سے ہماری طرف اشارہ کیا۔ عارف، تالوت نے مجھے پکارا۔ سنبھل جاؤ، کسی قسم کا خوف مت محسوس کرو۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے آنے والوں کو دیکھنے لگا۔ شہباز خان اسی طرح گردن اکڑائے بیٹھا تھا، پھر اس کے منہ سے غراہٹ نکلی۔ آؤ چور، آؤ بے غیرت۔ گلباغ خان اپنے آدمیوں کے ساتھ ہمارے سامنے پہنچ گیا۔ وہ خونخوار نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا، پھر اس نے پھنکارتی آواز میں کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ او بے غیرت، تیری گردن آج بھی نہیں جھکی؟ آج بھی تجھے احساس نہیں ہوا کہ تو نے اپنی پھپھی دولت خان کو پیش کر کے اپنے باپ دادا کی غیرت مٹا دی ہے؟ شہباز خان نے زور سے کہا۔ کھڑے ہو جاؤ، گلباغ خان گر جا۔ اس وقت حال کے سارے لوگ ہماری طرف متوجہ تھے۔ میں ایک بے غیرت کی بات نہیں مانتا، شہباز خان نے کہا، اور دوسرے لمحے گلباغ خان نے پستول نکال لیا۔ پھر وہ اپنے آدمیوں کی طرف رخ کر کے بولا، اسے کھڑا کرو۔
رک جاؤ، رک جاؤ۔ طالوت نے ایک ہاتھ اٹھا کر دونوں آدمیوں کو روکا جو بڑے وحشیانہ انداز میں آگے بڑھے تھے، اور وہ دونوں ٹھٹک گئے۔ ان کے چہروں پر عجیب سے تاثرات پیدا ہو گئے، اور یہ بات صرف میں نے محسوس کی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں رکے تھے، کوئی غیر مرئی قوت ان پر مسلط ہو گئی تھی۔ اسے کھڑا کرو، گلباغ خان دونوں کی طرف دیکھ کر دھاڑا۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے خان، وہ دونوں بیک وقت بولے، اور ان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ انہیں شاید احساس ہو گیا تھا کہ یہ جملے ان کی مرضی سے ان کے منہ سے نہیں نکلے۔ کیوں؟ گلباغ خان گرجا۔ کیونکہ تم سچ مچ بے غیرت ہو۔ وہ پھر اسی انداز میں بولے، او خنزیر کے بچوں، او نمک حرامو، تمہاری یہ جرت! تم سے تو میں بعد میں نمٹوں گا، دیکھ لوں گا تمہیں بھی۔ گلباغ خان نے ان میں سے ایک کے لات ماری اور وہ لڑک گیا۔ دوسرے کے منہ پر اس نے پستول والا ہاتھ مارا تھا، اور اس کی پیشانی کی کھال پھٹ گئی اور خون بہہ نکلا۔ وہ بھی گر پڑا تھا، اور ان دونوں نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تب شہباز خان کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجمع کی طرف رخ کر کے کہا، کچی سرائے کے جوانوں، کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ گلباغ خان نے دولت خان کی محبت کیسے حاصل کی؟ اس نے اپنے باپ کی بہن دولت خان کو پیش کی تھی۔ کم عمر لڑکی بغیر نکاح کے دولت خان کے حرم میں داخل ہوئی تھی، اور گلباغ خان اسی کی بدولت عزت دار بنا۔ او کتے، میں تجھے فنا کر دوں گا۔ گلباغ خان نے پستول کا رخ شہباز کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ شہباز خان پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا تھا، لیکن گلباغ کے پستول سے گولی ہی کہاں نکلی تھی، نہ کوئی دھماکہ ہوا تھا، شاید پستول خالی تھا۔ تیرا پستول خالی ہو چکا ہے گلباغ، ایسے کھلونے غیرت داروں کے ہاتھوں میں اچھے لگتے ہیں۔ اب میں تجھے بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ شہباز خان نے اپنا چہرہ کھول دیا۔ ہم دونوں بھی کھڑے ہو گئے تھے، اور ہم نے اپنے پستول نکال لیے تھے۔ ہماری نگاہیں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھیں، خاص طور سے ہم بوڑھے توریز پر نگاہ رکھ رہے تھے۔ گلباغ خان تعجب سے شہباز کو دیکھنے لگا، اور پھر وہ اسے پہچان گیا، اور اس کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی، شہباز خان؟ یہ تم ہو شہباز خان؟ ہاں، یہ میں ہوں۔ تو نے مجھے پہچان لیا۔ یہاں کیوں آئے ہو شہباز خان؟ گلباغ سنبھل کر بولا۔ ویسے وہ کسی حد تک نروس نظر آ رہا تھا۔ اول تو اس کے جوانوں نے جواب دے دیا تھا، اور اب بھی چوہوں کی طرح کونے میں کھڑے تھے۔ دوسرے، اس کا پستول خالی تھا، نہ جانے کس طرح۔ رحمان خان کے خون کا انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے گلباغ خان، میں اس کے قاتلوں سے انتقام لینے آیا ہوں۔ 8 سال بعد؟ گلباغ مسکرا کر بولا۔ ہاں، یہ 8 سال میں نے تیاریوں میں گزارے ہیں، اور اب وقت آیا ہے کہ میں دولت خان اور اس کے خاندان کو قبر میں پہنچا دوں۔ کیا پوری فوج ساتھ لائے ہو شہباز خان؟ بیٹے کا انتقام لینے آیا ہوں، میں خود پوری فوج ہوں۔ سن لو بھائی، یہ شیروں کے شیر دولت خان شیر ببر سرتاج خان سے بدلہ لینے آیا ہے۔ پورے 8 سال کے بعد شہباز خان کی رگوں میں خون نے جوش مارا ہے، گلباغ خان نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ لیکن اس بے وقوف سے پوچھو کہ یہ دولت خان تک پہنچے گا کس طرح؟ اس بار دوسری آواز سنائی دی، اور یہ توریز خان کی آواز تھی۔ اس نے اپنی رائفل اٹھا لی تھی، اس کے ساتھ ہی اس کی میز پر بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ میں تجھے بھی پہچان گیا ہوں توریز کتے، فکر مت کر، میں تیرا بھی دماغ ٹھیک کروں گا۔ دولت خان کا ایک ایک آدمی میرے قہر کا نشانہ بنے گا۔ میں دولت خان کا غلام ہوں، پہلے تو اس کے غلاموں سے نمٹ لے، بوڑھے شہباز خان، اس کے بعد دولت خان کی بات کرنا۔ توریز آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بھی اشارہ کر دیا تھا، چنانچہ وہ پانچوں بھی آگے بڑھائے، اور پھر وہ ہمارے نزدیک پہنچ گئے۔ پستول نیچے پھینک دے توریز، ورنہ میں تیری پیشانی میں سوراخ کر دوں گا، شہباز خان نے کہا، اور توریز نے دانت کچکچا کر فائر کر دیا۔ لیکن اس کے پستول سے بھی ٹرچ کی آواز نکل کر رہ گئی، اور میری سمجھ میں راسم کو آواز دینے کی وجہ آ گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس وقت قہوہ خانے میں موجود کسی بھی شخص کے پستول یا رائفل میں کارتوس نہ ہوں گے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تب توریز نے پستول پھینک دی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور اس نے رائفل تان لی۔ اس کے ہاتھ سے پستول چھین لو، اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، اور اس کے بعد ایک دلچسپ منظر نظر آیا۔ توریز کے آدمیوں کے قدم اٹھے، لیکن پھر وہ ایک دائرے میں گھوم گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کمر پر ہاتھ رکھ کر ٹھمکنا شروع کر دیا۔ وہ رقص کرنے لگے تھے۔ توریز منہ پھاڑے انہیں دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کا پستول چھین لو، خنزیر کے بچوں! وہ دھاڑا، اور اس کے آدمیوں کے رقص کرنے کی رفتار تیز ہو گئی۔ کچی سرائے کے جیالے اب پستول نہیں چلاتے، رقص کرتے ہیں۔
شہباز خان نے کہا، تو بھی رائفل پھینک دے توریز اور ان میں شامل ہو جا، اب ان کا مصرف یہی ہے، شہباز خان نے کہا، اور دوسرے لمحے توریز رائفل لے کر شہباز خان پر ٹوٹ پڑا۔ رائفل کا پہلا وار میز پر پڑا اور رائفل ٹوٹ گئی۔ دوسرے لمحے شہباز خان کے پستول سے گولی نکلی اور توریز کی پیشانی میں داخل ہو گئی۔ گلباغ نے دوسری طرف چھلانگ لگائی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے بھی چھلانگ لگائی اور گلباغ کی گردن پیچھے سے پکڑ لی۔ گلباغ نے پلٹ کر مجھ سے نمٹنے کی کوشش کی، لیکن میرے فولادی گھونسے نے اسے زمین چٹا دی اور میں نے گرے ہوئے گلباغ کی پشت پر پاؤں رکھ دیا۔ یہ سب کچھ بڑی پھرتی سے ہو گیا تھا۔ توریز کے ساتھی اب بھی ٹھمک ٹھمک کر رقص کر رہے تھے۔ ان کے چہرے سرخ ہو گئے تھے اور آنکھیں فرط حیرت سے بند ہوئی جا رہی تھیں۔ حال میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے تھے۔ ویسے وہ لوگ شاید اس جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے کیونکہ غیر متعلق تھے۔ ممکن ہے وہ گلباغ سے خوش بھی نہ ہوں۔ تو نے میری فوج دیکھ لی ہے گلباغ، اٹھ اور باہر نکل، مجھے تجھ سے بہت سے حساب چکانے ہیں، شہباز خان نے کہا، اور پھر اس نے حال میں ایک رسی تلاش کی اور گلباغ خان کی گردن میں پھندا بنا کر ڈال دیا۔ کچی سرائے کے لوگوں، اگر دولت خان اس کی تلاش میں آئے تو اسے بتا دینا کہ شہباز خان آیا تھا اور اسے رسی سے باندھ کر لے گیا۔ اس سے کہہ دینا کہ وہ بہت جلد اس سے بھی ملے گا اور رحمان خان کے خون کا حساب چکائے گا، تیاریاں کر لے۔ لیکن رحمان خان کا کیا قصہ ہے خان، ہمیں نہیں معلوم، ایک شخص نے کہا۔ ابھی چند روز کے بعد کچی سرائے اور اس علاقے کے گرد و نواح میں دولت خان کی موت کے چرچے ہوں گے۔ سرتاج خان کی جوان مرگی کی داستانیں عام ہوں گی، تب تم لوگوں کو حقیقت معلوم ہو جائے گی، شہباز خان نے پرجوش آواز میں کہا، اور پھر اس نے گلباغ خان کی گردن میں بندھی ہوئی رسی کو ایک جھٹکا دیا اور گلباغ خان گر پڑا۔ اٹھ، شہباز نے اس کے ایک ٹھوکر رسید کی اور گلباغ دانت پیستا کھڑا ہو گیا۔ کچی سرائے کے لوگوں، میری مدد کرو، انہیں ہلاک کر دو، اگر تم نے میری مدد نہ کی تو دولت خان کے قہر کا شکار بنو گے، وہ تمہارے گھروں کو آگ لگا دے گا، وہ گلباغ نے تماشا دیکھنے والوں سے کہا، اور وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کے چہروں پر حقارت کے آثار پھیل گئے۔ پھر ان میں سے ایک بوڑھا آگے بڑھا، خوب جانتے ہیں ہم گلباغ خان، اور خوب جانتے ہیں تیرے دولت خان کو، یہ تیرا آپس کا معاملہ ہے، خود ہی نمٹ اور آواز دے اپنے دولت خان کو، رہا ہمارا معاملہ تو ہمارے بھی ہاتھ پاؤں ہیں، دولت خان جب ہم سے چھیڑ چھاڑ کرے گا تو ہم بھی اسے دیکھ لیں گے، تمہارا بہت برا حشر ہوگا، گلباغ خان نے کہا، لیکن پھر شہباز خان نے اسے ایک جھٹکا دیا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ شہباز خان اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ برف باری شدت اختیار کر گئی تھی، ماحول نیم تاریک سا ہو گیا تھا، لیکن شہباز گلباغ خان کو گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا اور پھر وہ اپنا گھوڑا کھولنے لگا۔ ہم دونوں خاموشی سے اس کی تقلید کر رہے تھے۔ طالوت نے اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے کہا، بوڑھا شدید غصے میں ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے خود بھی اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ گیا۔ بوڑھے نے گلباغ خان کی گردن میں پھنسی ہوئی رسی گھوڑے کی زین سے باندھ لی تھی اور پھر اس نے گھوڑے کو آگے بڑھا دیا۔ گھوڑے کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی، لیکن گلباغ کو گرنے سے بچنے کے لیے دوڑنا پڑ رہا تھا۔ برف باری کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے دھند چھائی ہوئی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچی سرائے کے لوگ گھروں میں گھسے ہوئے تھے، لیکن کوئی اس وقت اس کی مدد کو نہیں آ سکتا تھا، اور پھر چیخنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ گردن کا پھندا کافی تنگ تھا۔ اگر چیخنے کی وجہ سے شہباز خان نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی تو زندگی محال ہوگی، اور پھر لوگوں نے ساتھ ہی کہاں دیا تھا جو اس کا کھاتے تھے۔ گلباغ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زندگی کے کسی حصے میں ایسی تکلیف، ایسی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اس کی ذہنی کیفیت خراب ہو رہی تھی۔ کبھی اسے شدت سے اپنے ساتھیوں پر تاؤ آتا جنہوں نے شہباز کی شکل دیکھتے ہی طوطے کی طرح آنکھیں بدل لی تھیں، ورنہ شہباز خان پر حملہ کرنے کے بجائے رقص کرنا کیا معنی رکھتا تھا، اور کبھی بوڑھے شہباز خان پر غصہ آتا۔ شہباز خان 8 سال کے بعد اتنا شہزور کیسے ہو گیا کہ دولت خان سے ٹکرانے آ جائے؟ لیکن جو کچھ بھی تھا نگاہوں کے سامنے تھا، بلکہ خود پر بیت رہی تھی۔ ان راستوں سے واقفیت تھی، ورنہ نہ جانے کہاں جاتا۔ شہباز اسے بستی سے باہر لے جا رہا تھا۔ ابھی تک گلباغ گرا نہیں تھا۔ زمین پر برف کی اچھی خاصی تہ جم گئی تھی، جس کی وجہ سے پاؤں اندر دھنسنے لگے تھے۔ بہرحال سفر طے ہو گیا۔ اب وہ پہاڑی کے دامن میں تھے۔ اس پہاڑی میں چھوٹے چھوٹے غار موجود تھے اور غالباً شہباز خان نے انہی غاروں کو منتخب کیا تھا۔ ایک غار کے دہانے پر شہباز خان نے گھوڑا روک لیا اور ہم دونوں بھی اس کے ساتھ رک گئے۔
میں اسے اندر لے جاؤں گا، شہباز خان نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا۔ ضرور لے جاؤ شہباز خان، کیا ہم باہر پہرا دیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، کون اس کتے کی مدد کو آئے گا؟ آؤ اندر آؤ، شہباز خان نے کہا، اور پھر وہ گلباغ کو گھسیٹتا ہوا غار میں لے گیا۔ میں نے گھوڑے ایک چٹانی سائبان کے نیچے کھڑے کر کے ان کی لگامیں ایک نوکدار پتھر میں باندھ دی، اور پھر ہم دونوں بھی شہباز خان کے پیچھے غار میں داخل ہو گئے۔ گلباغ خان غار کی سنگلاخ زمین پر بیٹھا ہوا قہر آلود نگاہوں سے شہباز خان کو دیکھ رہا تھا، اور شہباز خان کے ہونٹوں پر درندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ ہاں گلباغ خان، اب تم زبان کھولو، شہباز خان نے اپنا شکاری چاقو ایک تیز کڑکڑاہٹ کے ساتھ کھولتے ہوئے کہا۔ زبان کھول دوں؟ گلباغ خان غرایا۔ تو سن شہباز خان، تیری موت تجھے یہاں لائی ہے، تو نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے، کیا تو سمجھتا ہے کہ دولت خان اسے معاف کر دے گا؟ دولت خان تیرے جسم کی ایک ایک بوٹی کر دے گا، یہی نہیں، وہ سرحد کے پار جائے گا اور تیری عورت کو پکڑ لائے گا، اور پھر ہر خاص و عام کو دعوت دے گا۔ تیرا وہ حشر ہوگا شہباز خان جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں تیری زبان باہر نکال لوں گا گلباغ خان، تیرے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ابھی نہیں، ابھی تو تجھے بتانا ہے کہ میرے بیٹے کی موت کس طرح ہوئی تھی، اس طرح جیسے کوئی خارش زدہ کتا مارا جاتا ہے۔ سرتاج خان نے اس سے کہا کہ وہ زندگی بچانا چاہتا ہے تو دوڑے اور اس کے پستول کی رینج سے باہر نکل جائے۔ سرتاج خان کے ہاتھ میں ایک بڑا سیب تھا، اس نے کہا کہ وہ سیب کھائے گا اور جو ہی سیب ختم ہوگا اسی وقت وہ گولی چلا دے گا۔ چنانچہ شہباز خان تیرا بیٹا پشت دکھا کر بھاگا اور سرتاج خان مزے سے سیب کھاتا رہا۔ پھر جو ہی سیب ختم ہوا اس نے گولی چلا دی اور تیرا بیٹا بڑا ہی اناڑی تھا، وہ رینج سے نہ نکل سکا اور ڈھیر ہو گیا۔ غلط، بالکل غلط، جھوٹ بول رہا ہے تو کتے، رحمان خان نے پشت نہیں دکھائی ہوگی۔ اگر وہ پشت دکھا کر مارا گیا تو پھر میں دولت خان سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ بزدل بیٹے کی موت پر مجھے بھی خوشی ہوگی۔ سچ بول گلباغ خان، سچ بول، کیا وہ اسی طرح مارا گیا؟ شہباز خان نے تڑپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ دوسری طرح، گلباغ خان مسکرایا، میں تجھے سینکڑوں کہانیاں سناؤں گا، اصل بات کبھی نہیں بتاؤں گا۔ او کمینے، خدا کا شکر ہے اگر تو نے سچ کہا ہوتا تو یہ زخم مجھے جان بھر نہ ہونے دیتا۔ اچھا ہوا تو کھل گیا، لیکن اب میں صرف حقیقت سنوں گا گلباغ خان، صرف حقیقت۔ شہباز خان گلباغ خان کے نزدیک آ گیا۔ گلباغ زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ شہباز نے لات مار کر اسے نیچے گرا دیا اور پھر اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ حقیقت بتا گلباغ، سچ بول، اس نے گلباغ کی پیشانی پر چاقو کی دھار سے لکیریں بناتے ہوئے کہا۔ کبھی نہیں بتاؤں گا، میں بھی گلباغ خان ہوں، کبھی نہیں بتاؤں گا، گلباغ نے ہذیانی انداز میں کہا۔ پیشانی کی لکیروں سے خون کی دھاریں پھوٹ کر آنکھوں پر آ رہی تھیں۔ گلباغ نے ہاتھ اٹھا کر آنکھیں صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن شہباز نے اس کی کلائی میں چاقو اتار دیا اور گلباغ کے حلق سے کری آواز نکل گئی۔ رحمان خان کے قاتلوں میں تو بھی شریک تھا، بول۔ شریک؟ گلباغ نے ایک ہذیانی قہقہہ لگایا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا تھا۔ او کتے، تو میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ شہباز خان نے دیوانوں کی طرح اس پر چاقو کے کئی وار کر دیے اور گلباغ پوری قوت سے چیخنے لگا۔ اس کے جسم کے ہر سوراخ سے خون ابل رہا تھا۔ طالوت، میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ طالوت سکون سے بولا، یہ تو ہمارے پروگرام میں شامل نہیں تھا، اب ہو گیا ہے، تم دیکھ چکے ہو۔ گلباغ بہرحال ظالم ہے، اگر اسے موقع مل جاتا تو وہ شہباز کو اور خود ہمارے ساتھ اس سے برا سلوک کرتا۔ طالوت نے اسی سکون سے جواب دیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے طالوت سے میں بھی متفق تھا، لیکن یہ سب کچھ میرے لیے اجنبی تھا۔ میں خود بھی مجرموں کی طرح مارا پھرتا رہا تھا، میرے ہاتھوں سے بھی قتل ہوا تھا، لیکن عجیب و غریب حالات میں بہرحال قتل کا عادی نہیں ہوا تھا۔ گلباغ کے جسم سے بہت خون بہہ گیا تھا، لیکن وہ کافی جاندار تھا۔ پھر اس نے دم توڑتے ہوئے کہا، میں مر رہا ہوں شہباز، لیکن سن لے، دولت خان کو، سرتاج خان کو پتہ ضرور چل جائے گا کہ میرا قاتل تو ہے، اور پھر وہ ہوگا جو تیرے لیے بہت اذیت ناک ہوگا۔ سن، میں تجھے ایک خوشخبری سنا سکتا ہوں۔ گلباغ کا دم اکھڑنے لگا، لیکن حواس اب بھی قائم تھے۔ میں تجھے ایک خوشخبری سنا سکتا تھا، لیکن اب نہیں۔ اسے خون کی ایک بڑی قے ہوئی اور پھر اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ میرے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے
کہ میرے بیٹے کے قاتلوں کے نشان مل جائیں، میں ان میں سے ایک ایک کو تلاش کر لوں گا۔ آؤ میرے بچوں، ہم آگے بڑھیں گے، آؤ۔ شہباز خان نے گلباغ کے مردہ جسم کو اٹھایا اور اسے برف پر ڈال دیا۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھ گیا۔ ہم دونوں اس کے ساتھ تھے۔ شہباز خان بے حد مسرور نظر آ رہا تھا۔ برف اب بھی اسی رفتار سے پڑ رہی تھی، تاریکی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر شہباز نے گھوڑا روک دیا۔ اب آگے بڑھنا مشکل ہے، ہم یہیں قیام کریں گے۔ لیکن اس کھلی جگہ؟ میں نے کہا۔ نہیں دلاور خان، میں ان علاقوں کا کیڑا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ یہاں اتنے کشادہ غار ہیں کہ ان میں فوج سما جائے، آؤ۔ شہباز خان گھوڑے سے اتر آیا۔ برف اور تاریکی کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن شہباز کی آنکھیں جیسے رات میں سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ چند ساتھ کے بعد برف ہمارے سروں سے غائب ہو گئی۔ گھوڑوں نے بھی برف اپنے جسم سے جھاڑنے کے لیے پھریری لی تھی۔ گویا ہم ایک غار کے عظیم الشان دہانے میں داخل ہو گئے تھے۔ شہباز خان گھوڑے کو لیے آگے بڑھتا رہا اور پھر اس نے کہا، میرے گھوڑے کی لگام پکڑ لو، میں روشنی کرتا ہوں۔ روشنی؟ میں نے چونک کر کہا۔ ہاں۔ شہباز خان ہنسنے لگا۔ تم نے سفر کے لیے بہت سامان خریدا تھا، لیکن ابھی تم ان پہاڑوں کے لیے اجنبی ہو۔ بتاؤ، کیا تمہارے سامان میں روشنی ہے؟ نہیں، طالوت نے جواب دیا، میرے پاس ہے۔ بوڑھا اپنے گھوڑے پر لدے ہوئے تھیلے میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ پھر اس نے کسی عجیب سی چربی کی بنی ہوئی موٹی شمع نکالی اور کشادہ غار میں روشنی پھیل گئی۔ روشنی ہونے کے بعد ہم نے گھوڑے کی پشت سے زین اور تھیلے اتارے، اپنے ہتھیار کرینے سے رکھے اور پھر ایک صاف جگہ دیکھ کر بستر بچھائے۔ پھر کھانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس دوران ہم نے کوئی گفتگو نہیں کی تھی، لیکن کھانے کے دوران شہباز خان نے اچانک ہاتھ روک کر کہا، کیا بات ہے، تم لوگ خاموش کیوں ہو؟ کوئی بات نہیں خان بابا۔ کیا میں نے غلط کیا؟ نہیں، تم نے جو کچھ کیا ہے سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، طالوت نے جواب دیا۔ اطمینان رکھو، میرے ہاتھ سے کوئی بے گناہ نہیں مارا جائے گا۔ گلباغ خنزیر تھا، اس نے اپنی غیرت دولت خان کے حوالے کر دی تھی، اور پھر دولت خان کی مدد حاصل ہو جانے کے بعد اس نے کمزوروں پر ظلم کرنے شروع کر دیے۔ نہ جانے اس بغیرت نے کتنوں کی عزت دولت خان کے حوالے کی ہوگی۔ تم نے دیکھا، بستی کے لوگوں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ کوئی بھی گلباغ سے خوش نہیں تھا، ورنہ بستی کے ہر آدمی کے لیے وہ لوگ خون بہا دیتے۔ ٹھیک ہے خان بابا، مگر اس کی موت سے کوئی پتہ تو نہ چل سکا۔ نہ چلے، پتہ بھی چل جائے گا۔ موذی کو مارنا ثواب ہے، مگر آج قسمت عجیب طور پر ساتھ دے رہی ہے۔ کیوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تم نے کچھ عجیب باتیں نہیں دیکھی کیا؟ خالی پستول ہمارے لیے بہت بڑا گالی ہے۔ پٹھان لوگ کبھی پستول خالی نہیں رکھتے، لیکن توریز کا پستول بھی خالی تھا اور گلباغ کا بھی۔ اور پھر توریز کے آدمی ہمارے اوپر حملہ کرنے کے بجائے ناچنے گانے لگے تھے، اور گلباغ کے دونوں آدمیوں نے بھی اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا تھا۔ ہاں، قسمت نے ہمارا ساتھ تو دیا ہے خان بابا۔ میں نے مسکراتے ہوئے طالوت کی طرف دیکھا۔ اگر قسمت اسی طرح ساتھ دیتی رہی تو مجھے یقین ہے کہ رحمان خان کے قاتلوں کو فنا کر کے ہی واپس جاؤں گا۔ تم فکر مت کرو شہباز خان، قسمت اسی طرح ساتھ دیتی رہے گی انشاءاللہ، شہباز نے بڑے خلوص سے کہا اور پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اب ہم کہاں چلیں گے خان بابا؟ تاسیہ، شہباز خان نے جواب دیا۔ طالوت نے ایک گہری سانس لی اور خاموش ہو گیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم آرام کرنے لیٹ گئے اور آج مجھے بھی نیند آ گئی۔ طالوت کے خراٹے تو میں پہلے ہی سن چکا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایم اے راحت کا لکھا ہوا ایک دلچسپ اردو ناول جس کا نام ہے طالوت۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 45 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ رات گزر گئی، دوسری صبح بڑی صاف اور شفاف تھی۔ آسمان بالکل صاف تھا، برف نہ جانے کب تک گرتی رہی تھی۔ بہرحال ہوا چلنے کی وجہ سے کافی سردی ہو گئی تھی، چنانچہ ہم نے پوستینے اور بڑے بالوں والی ٹوپیاں پہن لی۔ بوڑھے خان نے بھی چمڑے کا لباس پہن لیا تھا۔ ناشتہ وغیرہ کیا گیا۔ گھوڑوں کو بھی شہباز خان نے اپنے ہاتھ سے کھلایا پلایا، اور پھر پوری طرح چاقو چوبند ہو جانے کے بعد ہم نے ہتھیار چیک کیے اور پھر گھوڑوں پر سوار ہو کر چل پڑے۔ تا حد نگاہ سفید سفید برف نظر آ رہی تھی۔ اگرچہ سورج نکلا ہوا تھا، لیکن دھوپ میں ذرا بھی حدت نہیں تھی۔ سردی شدید تھی، کبھی کبھی بادلوں کے ٹکڑے سورج پر آ جاتے تو سردی کا احساس شدید ہو جاتا۔ طالوت کا گھوڑا میرے گھوڑے کے برابر دوڑ رہا تھا۔ طالوت نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، عارف؟ میں نے کہا، کیا بات ہے، تم کچھ الجھے ہلجھے ہو؟ نہیں، تمہارا خیال ہے۔ کیا یہ تبدیلی تمہیں پسند نہیں آئی؟
آئی ہے، میں نے مختصراً جواب دیا۔ نہیں، تم سنجیدہ ہو، مجھے تو یہ مناظر بے حد پسند ہیں۔ برف پوش پہاڑ، خوبصورت اور خطرناک راستے شہروں کی بنسبت کتنے پرسکون ہیں۔ ہاں، لیکن ہم جس مسئلے میں الجھ گئے ہیں میرا خیال ہے طویل نہ ہوگا۔ بڑے میاں کا کام ہو جائے تو انہیں چھٹی دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کا کام آسان نہیں ہوگا۔ ہم لوگ آسان کاموں کے عادی بھی نہیں ہیں۔ بڑے میاں بھی کیا یاد کریں گے، طالوت نے کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ ایک درے سے گزر کر ہم بلندی کی طرف چل پڑے۔ بوڑھے شہباز خان کی نگاہیں دور دور تک جائزہ لے رہی تھیں۔ چاروں طرف سنسان پہاڑیاں خاموش کھڑی تھیں۔ ہم بلندی طے کرتے رہے، لیکن جوں ہی ہم سرے پر پہنچے اچانک تینوں اچھل پڑے۔ تقریباً 25-30 کے قریب گھوڑے سوار بالکل سامنے سے آ رہے تھے۔ سب کے سب مسلح تھے اور ان کی قیادت ایک دیو پیکر انسان کر رہا تھا۔ اس نے بڑے بالوں والے ریچھ کی کھال کا چست کوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے کندھے سے رائفل لٹکی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کا اس طرح آمنا سامنا ہوا تھا کہ ہم ٹھٹک کر رہ گئے۔ شہباز خان نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور پھر اس کے منہ سے غراہٹ نکلی۔ دولت خان۔ کون سا ہے؟ طالوت نے پوچھا۔ مگر نہیں، دولت خان ابھی تک اتنا جوان نہیں ہو سکتا۔ وہ یقیناً سرتاج خان ہے، باپ کا ہم شکل۔ دوسری طرف بھی گھوڑے رک گئے تھے۔ دیو پیکر انسان کا ہاتھ پیٹی کے ریوالور پر پہنچ گیا اور پھر اس کی بھاری آواز ابھری۔ کیا یہ تم ہو شہباز خان؟ ہاں، میں شہباز خان ہوں۔ کیا تو دولت خان کا لڑکا ہے؟ ہاں، میرا نام سرتاج خان ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، بہت جلد تو میرے سامنے آ گیا سرتاج خان۔ شہباز خان نے بھی پستول پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لیکن میری نگاہیں سرتاج خان کے پیچھے موجود لوگوں پر جمی ہوئی تھیں۔ سب نے رائفلیں اتار لی تھیں اور پوری طرح تیار تھے۔ تو ریس خان کو تو نے قتل کیا ہے شہباز خان؟ سرتاج نے پوچھا۔ ہاں، اور گلباغ بھی میرے ہی ہاتھوں کتے کی موت مارا گیا ہے، شہباز خان نے فخریہ انداز میں کہا۔ او، تو نے گلباغ کو بھی قتل کر دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے آدمی کی اطلاع درست تھی، سرتاج خان بھیڑیے کی طرح گھرایا۔ بالکل درست، شہباز خان نے کہا۔ تو نے ان دونوں کو کیوں قتل کیا شہباز خان؟ سرتاج نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ یہ تیرے ساتھی تھے۔ دولت خان سے میری پرانی دشمنی ہے اور اب میں بدلہ لینے آیا ہوں۔ اتنے طویل عرصے تک تیرا خون کیوں سرد رہا شہباز خان؟ سرتاج نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وقت کا انتظار تھا، اب وقت آ گیا ہے۔ اس کا ثبوت دونوں لاشیں ہیں جو دولت خان کے پاس پہنچ جائیں گی، لیکن تیسری لاش دیکھ کر دولت خان کو سب سے زیادہ خوشی ہوگی، کیونکہ وہ لاش اس کے بیٹے سرتاج خان کی ہوگی۔ اتنی ہی خوشی جتنی مجھے رحمان خان کے خون آلود کپڑے دیکھ کر ہوئی تھی۔ خوب خوب، سرتاج خان وحشیانہ انداز میں بولا۔ پھر وہ ہم دونوں کی طرف دیکھ کر بولا، یہ کون ہیں شہباز خان؟ ان غریبوں کو تو کہاں سے پکڑ لایا؟ میرے ساتھی، میرے مددگار۔ کرائے کے ہیں، سرتاج خان نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ جیسے بھی ہیں تیرے اور تیرے ساتھیوں کے لیے کافی ہیں۔ کیا بیٹے کی موت نے تیرا دماغ بھی خراب کر دیا ہے بوڑھے شہباز؟ سن، میں تیرے ساتھ کچھ رعایت کرنا چاہتا ہوں۔ سرتاج خان بزدل نہیں ہے، میں جانتا ہوں تم صرف 3 ہو اور میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں۔ خود کو میرے حوالے کر دے، میں تجھے اور تیرے ساتھیوں کو قتل نہیں کروں گا، بلکہ تجھے اپنے باپ کے حوالے کر دوں گا۔ مجھے تیرے بڑھاپے پر رحم آتا ہے۔ ہاں، میرا باپ تیرے ساتھ جو سلوک کرے اس میں میں دخل نہیں دوں گا۔ واقعی یہ بے حد شریف آدمی ہے شہباز خان، تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا یہ مجھ سے جنگ کرنا پسند کرے گا؟ اچانک طالوت نے کہا۔ سرتاج خان چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس سے قبل کہ شہباز خان کچھ بولے، سرتاج خان گھوڑے سے اترتے ہوئے بولا، اگر تو مکاری سے کام نہ لے شہباز خان تو میں تجھے پٹھانوں کی ایک رسم یاد دلانا چاہتا ہوں۔ کیسی رسم؟ شہباز خان نے بے ساختہ پوچھا۔ اگر کوئی کسی ایک فرد کو للکارے اور اسے دوسرا قبول کر لے تو صرف 2 آدمیوں میں جنگ ہوتی ہے۔ اس جھینگے نے مجھے للکارا ہے، کیا تو مجھے اس سے جنگ کرنے کی اجازت دے گا؟ شہباز خان ضرور اجازت دے گا، طالوت نے بھی گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، لیکن تو اپنے آدمیوں سے بھی کہہ دے کہ وہ بد عہدی نہ کریں۔ پٹھان بد عہد نہیں ہوتے، سرتاج خان نے کہا، اور پھر وہ اپنے آدمیوں کی طرف مڑ کر بولا، اگر شہباز خان کی طرف سے مکاری نہ کی جائے تو تم لوگ خاموش رہو گے۔ میں نے شہباز خان کے چہرے پر کسی قدر بوکھلاہٹ دیکھی، اسے احساس تھا کہ سرتاج خان اور طالوت کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ سرتاج خان فیل پیکر تھا اور طالوت اس کے سامنے مچھر۔ تیرا جھگڑا مجھ سے ہے، اس سے نہیں، میں تجھ سے مقابلہ کروں گا، شہباز خان نے کہا۔
تو بوڑھا آدمی ہے شہباز، اور پھر میں تجھے قتل کرنے کے بجائے زندہ گرفتار کر کے اپنے باپ کی خدمت میں تحفتاً پیش کروں گا۔ میں تجھ سے جنگ نہیں کروں گا، اسے لڑنے دو شہباز خان، میں نے شہباز خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور شہباز خان خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے سے سخت ہی جان اور اضطراب عیاں تھا۔ ہاں جوان، کیا تو اپنی بات پر قائم ہے؟ سرتاج خان نے مسکراتے ہوئے طالوت کو دیکھا۔ بالکل، لیکن اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم دونوں میں سے ایک کی موت۔ اس کے بعد؟ طالوت نے پوچھا۔ اس کے بعد میں ان دونوں کو گرفتار کر کے اپنے باپ کے پاس لے جاؤں گا، اور اگر تم مارے جاؤ سرتاج خان، تب؟ سرتاج خان نے مسکراتے ہوئے کہا، تب پھر میرے آدمی یہاں سے 500 گز دور ہٹ جائیں گے۔ اس کے بعد تم لوگ مقابلہ کرنا، اور اس کا جو بھی نتیجہ ظاہر ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، طالوت نے کہا، اور سرتاج خان نے گھوڑے کی لگام ایک آدمی کے حوالے کر دی۔ پھر اس نے ان سے پیچھے ہٹ جانے کو کہا اور بولا، کیسے جنگ کرے گا؟ پستول سے؟ مزہ نہیں آئے گا سرتاج خان، طالوت نے جواب دیا۔ مگر تیرے پاس تلوار نہیں ہے۔ تیرے پاس ہے؟ ہاں۔ سرتاج خان نے گھوڑے کی زین سے تلوار کھینچ لی۔ بس کافی ہے، میں تیری تلوار چھین کر تجھے موقع دوں گا کہ تو دوسری تلوار حاصل کر لے، طالوت نے کہا۔ میں تجھے تلوار مہیا کر سکتا ہوں۔ شکریہ، میں دشمن سے تلوار مانگ کر جنگ نہیں کروں گا بلکہ چھین لوں گا۔ کیا تو صحیح الدماغ ہے؟ سرتاج نے کہا۔ ابھی پتہ چل جائے گا، طالوت نے کہا۔ ان دونوں کی گفتگو سے شہباز خان بہت مضطرب تھا۔ ہم لوگ بھی پیچھے ہٹ آئے تھے۔ تب شہباز خان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، وہ غلطی کر رہا ہے، وہ حماقت کر رہا ہے، وہ اس کا عادی ہے، تم فکر مت کرو۔ میں نے سکون سے کہا۔ میرے دل میں اضطراب کا تصور بھی نہیں تھا۔ طالوت کے لیے بھلا سرتاج خان کیا حیثیت رکھتا تھا؟ میں جانتا تھا کہ طالوت تفریح کر رہا ہے، ورنہ وہ بہت کچھ کر سکتا تھا۔ دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ سرتاج خان نے تلوار سیدھی کر لی تھی، اس کے فولادی بازو کی مچھلیاں تڑپ رہی تھیں۔ وہ شاید اس فکر میں تھا کہ صرف ایک وار کرے اور دشمن کی گردن اڑا دے، یہی اس کے شایان شان تھا، ورنہ ایک نہتہ اور اس کے سامنے بے حیثیت انسان اگر اس کا وار بچا گیا تو خاصی سبکی ہوگی۔ چنانچہ تلوار تولتے ہوئے پینترے بدلتا رہا، اور پھر ایک بار اس نے کعوہ دے کر ایک بھرپور وار کیا، لیکن اچانک سر پر سے پرواز کر جانے والی ٹوپی نے اس کا ذہن بانٹ دیا، اور طالوت کو ہلنے کی ضرورت بھی نہ پیش آئی۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں ٹوپی دیکھی اور سر ٹٹولنے لگا۔ ٹوپی کافی بلند ہو کر دوبارہ اس کے سر پر آ پڑی تھی۔ میری ہنسی نکل گئی، جبکہ دوسرے لوگ دم بخود تھے۔ بہرحال سرتاج خان نے اسے اتفاق ہی سمجھا تھا، البتہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اگر مقابل کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو وہ بآسانی اس وقت اس کے سینے میں جھونک سکتا تھا۔ جب اس نے ٹوپی کے لیے اوپر دیکھا تھا، اس بات کو وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا، اور اس بار وہ پوری طرح چوکنا تھا۔ اس نے گھوم کر تلوار کا دوسرا وار کیا، اور اچانک اس کے زیر جامے کا بند ٹوٹ گیا۔ اس کا زیر جامہ ڈھیلا ہو کر نیچے کھسک گیا، اور سرتاج خان نے جلدی سے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ طالوت حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے مسخرے انداز سے پوچھا، کیا ہوا سرتاج خان؟ کیا پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ سچویشن ہی ایسی تھی۔ سرتاج خان کیا کہتا؟ ظاہر ہے یہ اس کے دشمن کا کارنامہ تو نہیں تھا۔ نہ جانے کس طرح، نہ جانے کیسے یہ ہو گیا۔ دوسرے لمحے وہ پیچھے پلٹا اور پھر اپنے آدمیوں کے پیچھے چلا گیا۔ شہباز خان نے کہا لگایا تھا، کیا بات ہے سرتاج خان، کیا تم نے میدان چھوڑ دیا؟ ابھی واپس آتا ہوں۔ ضروریات سے فارغ ہونے گئے ہو؟ ابھی تو اس نے ایک بھی وار نہیں کیا۔ شہباز خان ہنستے ہوئے بولا، خود میرے پیٹ میں کہے ابل رہے تھے۔ طالوت معصوم سی شکل بنائے کھڑا تھا۔ چند منٹ کے بعد سرتاج خان پھر واپس آ گیا۔ اب اس کے چہرے پر جھلاہٹ اور دیوانگی طاری تھی۔ آتے ہی اس نے تلوار کے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ طالوت اچھل کر اس کے وار خالی دے رہا تھا، اور پھر اچانک سرتاج خان نے اپنی جگہ کھڑے اچھلنا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے بدحواسی میں ارے نکل رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے تلوار پھینک دی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا لباس نوچنے لگا۔ اس نے اوپر کا کوٹ اتار کر پھینک دیا اور پھر چمڑے کی واسکٹ بھی اتار دی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اچھلتا بھی جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے لباس میں چھپکلیاں گھس گئی ہوں۔ لیکن اوپری لباس پر ہی بس نہیں ہوئی تھی، زیریں لباس میں بھی گڑبڑ تھی۔ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں دوسری طرف بھاگ گیا۔ اس بار اس نے ایک چٹان کے پیچھے پناہ لی تھی۔ کیا یہ مقامی طریقہ جنگ ہے شہباز خان؟ طالوت نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ یہ بار بار بھاگ کیوں جاتا ہے؟ اور شہباز خان نے زوردار کہا لگایا،
خود سرتاج خان کے آدمی بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ اب میں کس سے لڑوں خان بابا، طالوت نے فریادی لہجے میں کہا، اور شہباز خان نے دوسرا کہا لگایا۔ وہ پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنس رہا تھا، لیکن طالوت نے اسی پر بس نہیں کیا۔ وہ سرتاج خان کے آدمیوں کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اچانک ان لوگوں کے گھوڑوں نے الٹا چلنا شروع کر دیا۔ ان کے منہ آگے تھے، لیکن وہ پیچھے کی سمت دوڑ رہے تھے۔ بہت سے سوار بوکھلا کر ان سے کود پڑے، اور بہت سے انہیں پیٹ پیٹ کر روکنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ایک بھی گھوڑا نہ رکا۔ کودنے والوں نے دوڑ کر اپنے گھوڑے پکڑ لیے تھے، لیکن گھوڑے تھے کہ کسی طور رک نہیں رہے تھے۔ وہ خود بھی رکنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کوشش میں اچھل رہے تھے، گر رہے تھے، کھڑے ہو رہے تھے۔ ایک عجیب سی افراتفری پھیل گئی۔ گھوڑے سوار بری طرح بدحواس تھے، اور طالوت منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ یہ سب کیا ہے خان بابا؟ کیا یہ لوگ کوئی مزاحیہ ناٹک پیش کر رہے ہیں؟ لیکن خان کی ہنسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں بھی ہنس رہا تھا۔ تب اچانک چٹان کے پیچھے سے سرتاج خان نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی اور اچھل کر اس پر بیٹھ گیا، لیکن اسے دیکھ کر اور بھی بم پھٹ پڑا۔ سرتاج خان برہنہ تھا۔ اس نے صرف ایک چھوٹی سی کھال بدن پر باندھ رکھی تھی، جسے برابر رکھنے کے لیے وہ بار بار گھوڑے کی لگام چھوڑ کر اسے سنبھالنے لگتا۔ لینا، سرتاج خان نکل گیا۔ شہباز خان چیخا، رک جاؤ خان بابا، وہ کپڑے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اور میں ننگے آدمیوں سے بالکل لڑ نہیں سکتا، انہیں دیکھ کر مجھے شرم آتی ہے، طالوت نے کہا۔ اور پھر اچانک شہباز خان کی ہنسی میں بریک لگ گیا۔ اس نے حیرت سے ہم دونوں کی طرف دیکھا، اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، مگر یہ سب ہوا کیا؟ یہ تو آپ ہی بتائیں گے خان بابا، طالوت جلدی سے بولا۔ میں کیا بتاؤں؟ پہلے اس نے پیٹ پکڑ لیا اور بھاگ گیا، دوبارہ کپڑے اتار پھینکے اور پھر کپڑے چھوڑ کر بھاگ گیا، اور اس کے ساتھ ہی الٹے گھوڑے دوڑاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ آخر کیوں؟ مجھے کیا معلوم؟ کیوں، آپ بھی تو انہی علاقوں کے رہنے والے ہیں، طالوت نے کہا، اور میری پھر ہنسی چھوٹ گئی۔ ان باتوں کا علاقے سے کیا تعلق؟ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، شہباز خان نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ کمال ہے، پھر اب ہم کیا کریں؟ سرتاج خان بچ کر نکل گیا، مگر وہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، آؤ آگے بڑھیں، سرتاج خان کے کپڑے اٹھا لیں، طالوت نے معصومیت سے پوچھا۔ او ہاں، یہ کپڑے دولت خان اور تاسیہ والوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے، دولت خان کا نام اونچا ہوگا۔ اور پھر در حقیقت چٹان کے عقب سے سرتاج خان کے کپڑے مل گئے، جنہیں شہباز خان نے احتیاط سے لپیٹ لیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے گھوڑے آگے بڑھا دیے۔ سرتاج خان اور اس کے ساتھیوں کا اب دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ رہ گیا شہباز خان، تو وہ کبھی کبھی ہمیں گھورنے لگتا تھا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر سامنے متوجہ ہو جاتا تھا۔ یوں ہم سفر کرتے رہے، لیکن بہرحال اب ہماری آمد کی خبر سب کو مل گئی ہوگی، لیکن کون کسے کیا بتائے گا؟ ایک بار شہباز خان آگے نکل گیا تو میں نے طالوت سے کہا، در حقیقت تم پورے شیطان ہو۔ غلط، ہم دونوں مل کر پورے ہوتے ہیں۔ مگر اس کے لباس میں تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں تھا، صرف اسے وہم تھا۔ راسم اپنے کمالات دکھا رہا تھا۔ بے موت مارے گئے بیچارے، انہیں کیا معلوم کہ ایک شیطان ان کے علاقے میں گھس آیا ہے۔ دراصل میں اسے ہلاک کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ بس تم تو اپنا دماغ نہ جانے کہاں چھوڑ دیتے ہو۔ تمہارے ساتھ رہ کر میں نے دماغ سے کام لینا چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ کیا کوئی بات دماغ میں آئے تو اس کے بارے میں سوچوں؟ نہ جانے تم کیا کیا چکر چلاتے رہتے ہو۔ گلباغ کی ایک بات یاد کرو، مرتے وقت اس نے کیا کہا تھا؟ گلباغ نے؟ میں ذہن پر زور دینے لگا۔ اس نے تو بہت سی باتیں کی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ بوڑھے شہباز کو ایک خوشخبری سنا سکتا ہے، لیکن وہ اسے خوش نہیں ہونے دے گا۔ ہاں کہا تھا، مگر تم اس سے کیا نتیجہ اخذ کرنے لگے؟ کچھ بھی نہیں، طالوت نے گہری سانس لے کر کہا، اور پھر میں انتظار کرتا رہا، لیکن وہ خاموش ہی رہا۔ ہم برابر منزلیں طے کر رہے تھے۔ سرتاج اور اس کے آدمیوں کا دور دور تک نشان نہیں ملا تھا۔ وہ بری طرح بھاگے تھے، اور اب بھی طالوت کی شرارت پر بے ساختہ ہنسی آ جاتی تھی۔ طالوت معصومیت سے سفر کر رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، بوڑھا خان اب ہمارے برابر چل رہا تھا، وہ بھی گردن جھکائے سوچ میں غرق تھا۔ پھر اچانک اس نے گردن جھٹکتے ہوئے کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا۔ کیا بات ہے خان بابا؟ کیا تم لوگ فرشتے ہو جو آسمان سے میری مدد کو آئے ہو؟ نہیں بابا، ہم گنہگار انسان ہیں۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ غیبی مدد کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ تم غور کرو بابا، میرا اور اس کا کیا مقابلہ تھا؟ ڈر کے مارے میری بری حالت تھی۔ جھوٹ بول رہے ہو، میں نے تمہارا چہرہ دیکھا تھا۔ میرے تجربے کو چیلنج مت کرو،
میں نے تمہارے چہرے پر اتنا ہی سکون دیکھا تھا جیسے تمہیں یقین ہو کہ تم اسے آسانی سے مار لو گے۔ وہ موت کا سکون تھا خان بابا، میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا۔ نہیں، تم اتنے بزدل نہیں ہو، تم نے خود اسے للکارا تھا، تو مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ تیار ہی ہو جائے گا؟ طالوت نے رو دینے والے انداز میں کہا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے، شہباز خان نے گردن جھٹکتے ہوئے کہا، اور پھر سامنے دیکھتے ہوئے بولا، اس درے میں داخل ہونے کے بعد ہم تاسیہ میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا اس درے کا اختتام تاسیہ پر ہوگا؟ نہیں، اس کے بعد کوہ تامند آئے گا۔ کوہ تامند کے اندر سے ایک سرنگ تاسیہ میں جا کر کھلتی ہے۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، تمہیں بہت پسند آئے گی۔ تاسیہ کے کاریگروں نے ایک بڑا کارنامہ دکھایا ہے۔ وہ کیا؟ کوہ تامند سے گرنے والے آبشار کو کاٹ کر سرنگ کے ذریعے اندر لے گئے ہیں، اور پھر وہ پانی تاسیہ کے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے۔